الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. قابل صد تکریم، قابل صد احترام پیر طریقت، رہنمائے شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ضیاء الحق چشتی نظامی سیالوی حفیظی دامت برکاتہم القدسیہ زب سجادہ آستانہ عالیہ چشتیہ حفیظیہ سرکی شریف. برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ذکاء اللہ چشتی صاحب انتہائی عزت و احترام دلائق معزز و محتشم سامعین کرام، عیدی مقدس محفل پاک بڑے مبارک اور خوبصورت حوالیاں دے نال انعقاد پذیر ہے. ایک تو سرکار دے معراج شریف دے حوالے نال اشتہار دے ٹائٹل دا ذکر ہے. دوسرا دو طلباء دی حفظ قرآن دی تکمیل دا حوالہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات میں عرض کر دے ماں، کل دا جو دن گزری ہے کائنات قرآن پڑھ دی راسی ان کسے نہیں پڑھنا نبی دی امت جویں حسنین دے بابے نے قرآن. سبحان اللہ. 13 رجب المرجب شریف چشتی یومن، قادری یومن، نقشبندی یومن، سوروردی یومن، بلکہ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کنتم خیر امت دی تفسیر کر دے یا فرمایا چاہے مولا علی دی ولادت تو پہلے تے چاہے مولا علی دی ولادت تو بعد اس کائنات اللہ اتنے تک ولایت عطا نہیں کرتا جب تک علی تصدیق نہ فرما دے. اور یہ نظریہ کھل کے آپ کو سبحان اللہ، چونکہ یہ اہل سنت و جماعت دا ہے. سبحان اللہ. کنہ دا عقید ہے؟ سبحان اللہ. چونکہ میری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے اج اسی ایک ایسی شخصیت دے
قرب اور سایہ رحمت دے اندر بیٹھے ہیں کہ جڑی حضرت شاہ سلیمان توسوی دا فیض بھی اپنے دامن وچ رکھتی اور مرجع العلماء حضرت خواجہ محمد علی مکھڈوی دا فیض بھی اپنی جھولی چ رکھتی اور حضرت خواجہ خواجگان شمس چشتیاں خواجہ محمد شمس الدین سیالوی دیاں عنایتاں بھی اپنے دامن ایک عظیم شخصیت دے قرب دے اندر بیٹھ کے اہل سنت و جماعت دا ایک خوبصورت اجتماع نبی دی ہر نسبت دا حیا رکھن والا نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنے والا عرص مقدس دی مقدس تقریب دے اندر حاضر ہے دوسرا بڑی خوبصورت نسبت قبلہ صاحبزادہ صاحب دی زبان جو آج من پتہ لگی بھائی حضرت صاحبزادہ ضیاء الحق صاحب اپنے حضرت اعلیٰ حفیظ مائی تو لے کے ہون ایک پنویں پوچھتے سبحان اللہ یہ پانچ بڑا کامل عدد ہے سبحان اللہ کتنی پوچھتے پنویں اور جس شخصیت دے عرس دی رات پیر طریقت رہنمائے شریعت حضرت حاجی میاں اجاز علی چشتی حفیظی رحمت اللہ علیہ انہا دا ایک 11واں عرس ہے کتنا عرس ہے 11واں عرس ہے تو نسبتاں ساریاں خوبصورت ہیں ناتھان صاحب دی خوبصورت گلنا سریلیاں سنیاں میں تو اس طرح سنانیاں جی میں میرے بھائی نے سنائیاں اس واسطے گلنا رکھیاں کرنیاں پر ان رکھیاں نہیں کرنیاں اہل سنت و جماعت سرکار دی آل دے ہر فرد نو عزت دی نگاہ نالتے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتا ولم يصل فيها علی وعلى اہل بیتی لم تقبل منہ حدیث سمجھ نوی آوے تے یقین کیتا کرو بھائی گل تے سرکار دینا اچھی آکو سبحان تو اڈی سبحان اللہ ایک ڈیفرنس ہونا چاہیے ہے اے شیر دیا کی نے تے نبی دی حدیث دیا کی چونکہ میں خوش ہوئے من پتہ لگ گیا ہے بھئی جس درگاہ دا سجادہ نشین بھی پڑھیا لکھے ہوئے نا وہ درگاہ میں ہمیشہ آباد رہا سبحان اللہ درگاہ میں ہمیشہ من صلی صلاتا ولم يصل فيها علی وعلى اہل بیت لم تقبل منہ سرکار نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور نماز کے اندر درود نہ پڑھے علیہ مجھ پر وعلی اہل بیت میری اہل بیت پر فرمایا لم تقبل منہ اللہ نہ ادھی سنا ویکھ دے نہ ادھی فاتحہ ویکھ دے نہ اخلاص نہ رکوع نہ سجدہ نبی دے فرمان نو سامنے رکھو رب عبادت بعد وچ ویکھ دے نبی دی آل دا پیار پہلے نبی دی آل دا پیار جس شخصیت دا چونکہ حفظ قرآن دی بھی بات کرنی دے موضوع نے بہت سارے میں کوشش کر سا بھئی آج ہکی خات تے سارے موضوع ہو گئے لمبی بات بھی نہ کر سا
تے انشاءاللہ گلاں ملدیاں جلدی بھی ہو سن بہت وکھریاں بھی نہ ہو سن توجہ توڑی میرے حل رہے جس شخصیت کا ذکر کرنا اس شخصیت دے لگدیاں دا تعارف تھوڑا جہا ترمذی تو سن لو ہر صحابی رسول دا ایک الگ تعارف کوئی صدق دا تاجدار ہے کوئی عدل دا شہنشاہ ہے کوئی حیا دا بندہ ہے تے کوئی شجاعتاں دا سردار ہے جس صحابی دی میں گل کر لگا اے صاحب سر النبی میرے نبی دا رازدار ہے میرے نبی دا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے سمجھو نا صاحب النعلین والسواق نبی دیاں جتیاں مبارکہ نو چاہن والا سرکار دے جوڑے چاہن والا جوڑے چاہن نال بہت کچھ ملدا ہے پوچھنا نے تے خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے جوڑے جو شمس الدین سے آتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پوچھو نہ کرو تے جیڑا شاہ سلیمان توسوی دے جوڑے چاہوے او دروازے کھولی بیٹھا ہے تے جس لجپال محمد دے جوڑے چاہے عبداللہ ابن مسعود عظیم سے آگی تے حنفیاں نوں تے ویسے بھی عبداللہ ابن مسعود دا شکریہ ادا کرنا چاہیے دے چونکہ اناب دا شجرہ جا کے پڑھو تے مصطفیٰ کریم تک پہنچ دا عبداللہ ابن مسعود دے کولو ہو گیا جس صحابی دی میں بات کرن لگا ان نبی دا رازدار ہے حضرت حذیفہ بن یمان امن ورس پہ کر دیں اماں کدے آج اجازت دینا تو میں اثر پڑھ کے مڑا نہیں تو ماں میرا دل کر دیں آج میں مغرب بھی نبی دے نال پڑھا آج مغرب بھی میں نبی دے نال پڑھا ماں پہ آخری پترا پڑھے تے صحیح پر میں کلی ہوں دیاں خدمت اماں اگر تو اجازت من دے دیتی نا تے میں وعدہ کردہ ہے کہ تیری مغفرت دی دعا میں سرکار کو لو کرا لے اے لالچ جو دیتا ہے نا تے ماں نے آکھیا دی اے وعدہ کردہ ہے نا تے پھر اجازت دے سبحان اللہ ایک کہانی نہیں میرے نبی دی حدیث ہے اتنا فرق رکھنا ہے حضرت حذیفہ اماں وعدہ اپنی مغفرت دی دعا بھی کراساں تے تیری مغفرت دی دعا بھی مغرب دی چھٹی دے دے ٹھیک ہے پترا وعدہ پورا کری تے مغرب پڑھ لیں حضرت موسیٰ ترمذی فرمانے میں مغرب دی نماز سرکار دے پچھے ادا کی ان انتظار پہ کر دیں بھئی سرکار تھوڑی جائی کوئی فرصت وکھان تے میں عرض پر میرے نبی نوافل پڑھی تلاوت تسبیح تحلیل موقع دیتا اور حذیفہ پہ تک دیں بھئی وقت بھی جاری ہے تے ماں دا وعدہ بھی سر تے کھڑا ہے تقدیاں عشاء دی آزان ہو گئی کیڑی آزان حذیفہ فرمان لگے اپنے دل نو بھئی جے ٹر جاواں تے ماں نو جواب کیڑا دے لیٹ تے ہو گیا عشاء بھی پڑھ لواں پر دعا لازمی کرا کے جاؤ دعا لازمی فرمانے عشاء دی نماز بھی سرکار دے پیچھے پڑھی عشاء پڑھا کے تے میرے نبی جلدی جلدی مصلی چھوڑ کے گھر وال ٹر پہ تے گلی چ نکلے نا مصطفیٰ کریم تے حذیفہ فرماندے نے میں ماں دا وعدہ فرماندے نے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑ کے کہ صد بھی نہ مارا کہ خلاف ادب تے جلدی نال پہنچاں تے عرض کرا سونیا دعا تے دتی جاؤ سبحان اللہ حذیفہ فرماندے نے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں نبی نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نہیں یہ مسلم دی ایک الگ حدیث ہے یہ بات چھوڑ دے راسو میں پھیلانا نہیں چاہتا میرا نبی جی میں سامنے تکدہ ہے انجے کانڈ دے پیچھے بھی دے مسلم کی حدیث ہے محبوب کائنات اچانک
اپنے قدم نو روکیا ہے تے پیچھے نہیں ویکھیا سرکار نے فرمایا من ھذا حذیفہ اے کان پیچھے حذیفہ فرمانے میں مٹھی نے عرض کی تھی نام یا رسول اللہ سونا میں ہی ہاں سونا فرمانے نے جدو میں عرض کی تھی نا سونا میں ہی ہاں ہن میں عرض کراں سرکار چہرہ تے کرن فرمانے میں اچانک نے سرکار نے مڑ کے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک فرمایا حذیفہ کیا حاجت ہے اللہ تمہیں بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے اللہ تینے بھی بخشے تیری حضرت حذیفہ فرمانے میرا سر جھک گیا میں کہ واہ محبوبہ منگن دی حاجت بھی نہیں ہے چھوڑی یہ جائے جتو بغیر منگیا ملتا ہے بلوچ جتھے بغیر میرے خواجہ نصیر الدین نصیر فرمانے نا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا اور بھی حضرت حذیفہ فرمانے نے گل تیرے کوئی نہیں گئی جیڑیو ویڑے نال بے کے ماں نال کیتی نبی نو پہلے خبر موجود اللہ تینوی بخشے تے تیری ماں حاجتوں کا اوہ حاجت سنا حاجت چھوڑی کوئی نہیں تساں جیڑی لے آئے ہو تے پوری ہو گئی حضرت حذیفہ فرماندن علی میں اجازت نہیں لئی رخصت نہیں لئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملک فرمایا حذیفہ اے فرشتہ میری بارگاہ چاہیے کون آیا اور جڑی گل مصطفیٰ کریم نے کی تھی نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا فرشتہ ہے فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ فرمایا جدوں دی یہ دھرتی بنی نا اس زمین تے قدم نہیں رکھیا اے اج دی رات پہلی واری آیا سبحان اللہ یہ اج دی رات پہلی واری ہن ایتھے کوئی جڑا بیٹھا ہوئے وہ آ کے بھئی اے مولوی سرکی پہلی واری آیا ہے بزرگ تے گل کرے تو لوگ آکھنا ہے چلو بڈڑا جو ہویا تے مولوی نالوں وڈا ہے تے جے نکا بچہ گل کرے تو انہاں آکھنا چپ کرے ہو سکتا ہے تیرے جمن تو پہلا آیا ہو تیرے جمن تو آکھ جدو دا میں ہوش سنبھالیا اے دنیا تے آیا سرکی آیا میرے نبی نے آکھیا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ آئی بھی رات تو پہلے اس زمین تے قدم صحابی رسول نے نہیں آکھیا محبوبہ اپنی گل کرو نا زمین دی گل کر دے ہو تو سونا 1.25 لاکھ نبی پہلے گزر گئے پر صحابی رسول دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ میرا نبی جو ہو گیا وہ بھی جان دے جو قیامت تک ہون والا مصطفیٰ ہو آج تو پہلے زمین تے آیا یا جراتی آیا حذیفہ فرمانے میرے دل خیال آیا بھئی آیا تے پر آیا کیوں ہے یہ آج تک نہیں آیا یہ آج کیوں آیا ہے فرمانے سرکار نے آپ ہی فرما دیتا ہے استاذن ربہ ان یسلم علیہ اس نے اللہ کو لو اجازت منگی یا اللہ میں نے اجازت دینا میں مدینے جا کے تیرے یار نو سلام کرا مدینے جا کے تیرے محبوب نو کہ اللہ نے اجازت دے دیتی اللہ تعالیٰ نے فتح حضور خود بیان کر رہے تے سنا حذیفہ نو رہے تاکہ حذیفہ دویاں نو دسے تو لوگاں نو پتہ لگے مصطفیٰ کیڑا دین امت نو پہنچانا چاہتے سیالوی صاحب جب بات ہے نا سرکار فرشتے نال کلے گل کر دے نا حذیفہ نو سنا رہا فرمایا سادن ربہ ان یسلم علیہ اس اللہ کو اجازت منگی محبوبہ اجازت دے میں تیرے محبوب نو توڑ سلام کراں اللہ نے اجازت دیتی سلام بھی کر رہا تے پھر میرا پیغام بھی دیا سبحان اللہ میرا پیغام بھی تو یا رسول اللہ پیغام کیڑا ہے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا سلام بھی
عورتوں دی سرداری تیری بیٹی زہرا دے ذمہ ہاتھ دیتی تے جنتی جواناں دی سرداری تیرے پتراں نوں عطا یہ حدیث میرے مصطفیٰ دی ہے بولو حدیث میرے سبحان اللہ و بحمدہ تے جڑے جنتی جواناں دے سردار نے نا کل جڑا دن گزرے انہاں دے بابے دی ولادت دے سبحان اللہ انہاں دے جماعتی ثانی گزرے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق مل گیا کو رضی اللہ تعالی یعنی سنت اجماعی عقیدہ اجماعی عقیدہ اہل سنت اجماع افضل البشر فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چلتا دوسرے پلڑے صدیق دا ایمان رکھتا فرمایا پوری امت دا ایمان نالو میرے یار دا ایمان بھاری سبحان اللہ تے جدہ ایمان ایڈا اچھا ہے حضرت فاروق اعظم جنگی ہستیاں کنیڈا صاحب کمال نہ ہوا صدیق دے سینے تے ایک وال ہو سبحان اللہ صدیق دے سینے تے ایک ایڈیاں شانہ والا سیدہ عائشہ صدیقہ پہیاں پوچھ دیا نبا جی خیر تے ہے میں اکثر تک دیا جتے علی بیٹھے ہونا تسی کسرت نال علی نو ہی تک دے رہا دے مصطفیٰ کریم نے آکے ہے سنن والا صدیق ہے صرف سنیا نہیں پھر عمل بھی کیتا ہے وہ صوفی نہیں صوفی ہوا ہی ہوندہ ہے جنہوں علی مور لاوے بولو جنہوں صوفی باوے رو کے گھل کرے تو باوے آس کے کرے صوفی جدو ہی بول سی علی دی شان اچھ بول سی بولو علی دی شان امام نسائی میں پڑھو علامہ ابن حجر میں پڑھو امام احمد بن شعیب نسائی سیاست تعظیم امام آپ فرماتے ہیں مواخات مدینہ قائم ہوئی سرکار نے مہاجر انصار بھائی بھائی بنائے سارے جدو بھائی بھائی بنا دیتے علی کلے رہ گئے عرض کر دیں سونا سارے بھائی بھائی تھے میرا بھائی سرکار نے فرمایا تھا کہ سیدہ نہیں بنانا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تو دنیا بھی محمد بھائی آخرت بھی محمد تکبیر کے نبی نو بھائی آکے یہ منصب علی دا جنہوں حضور بھائی آکے سبحان اللہ یہ پیار ہے میرے مصطفیٰ دا بات سمجھے میں عرض کرا کہ گل سنن لگیا دھیان کیتا کرو مولوی نہ شریعت کچھ ہے پا سکتا ہے تو نہ شریعت جو کوئی ہے مولانا دا کام ہوندہ شریعت پہنچانا بنانا نہیں بات سمجھا کئی ممبر دے بہ کے شریعت بنانا لگ میں نے وہ جلیا ساری کائنات دے اکل ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا مقام ایک ساڑھے اکابر گلنا کر دیں انہوں نے فرمایا جس طرح صحرا ہے نا صحرا بہت بڑے صحرا دے اندر ایک چھوٹا جا چھلا رکھا کیا رکھو چھلا رکھو فرمانے نو جڑا چھلا صحرا دے وچ پیا نا اللہ نے ساری مخلوق نو جڑا عقل دیتا ہے وہ چھلے دی صورت ہے تے باقی سارے دا سارا اپنے یار محمد کریم نو عطا فرمایا جیڑی گل مصطفیٰ کر دے من پھر مولوی او دے وچ بناوٹ نہیں کر سکتا بولو بناوٹ یہ سارا فیض ہے حضور شیخ الاسلام دے خطابات اٹھا کے پڑھتے حضور شیخ الاسلام دے مریدہ نو جا کے ملو تن پتہ لگے پیر سیال کے میں مولا علی دیا شانہ بیان لوگوں تو بلیکھا لگ گیا لوگ تے ڈر گئے بھئی پتہ نہیں اے نہ لیا تے این جو سی تے اے نہ لیا تے جڑے صوفی ہوندے نو ڈردے نہیں کیونکہ انہاں دے سامنے دنیا نہیں ہوندی یا رب دی رضا یا رسول دی رضا حضرت مولا مرتضی محبوب کائے بچے نے نا جنہیں ماشاءاللہ حفظ کیتا ہے میں خوش ہوئے ہیں اتدارہ بڑھے ہیں جس دیڑے پہلے دیڑے بابا جیو دی انگلی ناپ کے لے آنے نا بچے دی بچہ تن مدرسے چھوڑا
میرے مصطفیٰ کریم فرمان نے علم دین دی نیت نال نکلے ہیں نا تو لوگ پہ سمجھتے ہیں سرکی دیاں گلیاں فرمایا نہیں جلیا مصطفیٰ دی نگاہ کو لو پوچھ فرمایا پتھرہ نو نہیں پہ رولدہ تلے نوری فرشتیاں نے پر بچھا دیتے نوری فرشتیاں نے پر بچھا علی بسم اللہ کی تھی قاری صاحب جو کول پہنچیا علی ٹوریا کرو ٹوریا جس داڑے گھروں نیت لے کے ٹورے اس دیڑے تے فرشتے پر بچھاون تے جدو پورا قرآن سینے سجا کے واپس ٹرے ہو سی اس دیڑے حال کیا ہو پھر یہ نے جنہوں شیار شریف تو قاری صاحب بیڑے آئے نے نا اتنے سرکی انہاں کول بچے نے پڑھے ہیں مظاہر حق شریف اٹھاؤ ایک جنہ ہو بھی ہے جو خود صاحب قرآن کو لو قرآن پڑھے ہے ساڑھے حافظ نے نا ماشاءاللہ میں خوش ہویا ہوں انہاں کہا بھئی ابن صفدہ صاحب نے میں اندر سے ہے بھئی ایسے ہی نہیں کر دے بھئی سند کرائی تے پگڑی تے بس پھر انہیں نہیں انہاں 27 رمضان بچہ قرآن سنائے گا پھر جائے گا قرآن سنائے گا پر 27 راتہ پڑھے گا شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرمان نے نبی دویر انہیں نہیں پڑھتا سرکار نے فرمایا علی جو مال قرآن والقرآن مع علی سرکار نے فرمایا علی قرآن دے نال ہے قرآن علی دے نال سوڑا کتنا نال ہے شیخ عبداللہ فرمانے میرے کو پوچھو مظاہر حق شریف اٹھاؤ فرمایا مولا علی نے کہا میرا گھوڑا تیار کرو سوڑا تیار ہے پہلی رکعت پیر رکھنا بسم اللہ تو شروع کرنا دوجی رکعت پیر بعد پانا والناس تے ختم قرآن کر دینا کوئی ہے قرآن پڑھنے والا کیونکہ سرکار نے فرما دیتا ہے فرمایا قرآن آل تو جدا نہیں تھی آل حتی یارد علی الحوث مت سمجھنا ہے کدے وقت ہو سن فرمایا نہیں دنیا جو بھی کٹے ہو سن حوض کوثر تے بھی کٹے آ سن حوض کوثر تے بھی اور پھر یاد رکھو کچھ گلہ کرنی ہیں میں میراج شریف دی بھی ایک گل تو ہم سرانی ہوں چونکہ جڑیاں کوئی نسبت دی گلہ میں ملین میں ادھنال وقت ملدی جلدی گل تو ہم سنا دے ماں یہ بھی سرکی شریف نو امتیاز حاصل ہے کہ آستانہ علیہ سیال شریف حضرت خواجہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے بڑے بڑے جیت تے اچھے تے سچے خلافات جو اس سرکی شریف والے دا نصیب ہے کہ مسلح سیال شریف دا حفیظ مائی صاحب دے حصے چاہیے سبحان اللہ دے حصے چاہیے بولیے بولیے ایک گل میں کر دی ادھے ہوتے میں تو نے قدیر سنا سا انشاءاللہ تو یاد بھی رہا کرم اللہ عجل کریم دی بارگاہ میں عرض کرا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ عجل کریم سبحان اللہ یہ وہ جڑا ہے جتا پاسو نب کے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے من کن تو مولا سبحان اللہ یہ سنیت عقیدہ ہے ڈرو نے اٹھیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ من کن تو مولا فعلی جان آج کوئی مولوی مبارک دے نہ دے علی نو جو نبی نے اعلان کیتا ہے علامہ ابن حجر میں اٹھاؤ فرمایا سب تو پہلے مجمع تو فاروق اعظم کھلوتا ہے سبحان اللہ فرمایا بخ بخ یا علی واہ واہ فرمایا مبارک ہوئے تو صبح بھی ساڑھا مولا ہے تے شامی بھی ساڑھا مولا ہے صبح بھی ساڑھا مولا ہے تے شامی بھی بلکہ حضرت تشریف فرمانے علامہ ابن حجر جیسا محدث لکھتا ہے فاروق اعظم دا فتوہ ایک فتوہ ہے سیال شریف دا ایک فتوہ ہے گوڑا شریف دا ایک فتوہ ہے مدیال شریف دا ایک فتوہ ہے توسا شریف دا او مدینہ شریف تو فتوہ نکلے تھے فاروق اعظم فتوہ دے رہے ہیں کون فتوہ دے رہے ہیں سبحان اللہ علامہ ابن حجر فرمان نے سیدنا عمر فاروق بیٹھے مسند خلافہ بدو لڑ پین بدو دیہاتی فاروق اعظم پاک دی بارگاہ چاہیں عمر سونا فیصلہ کرو کول علی بیٹھے سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق نے آگا فیصلہ علی تو چنگا کون کرے گا مولا علی نو عرض کرو علی دے فیصلے جان دے ہونے یہ علی ہے جیسا کیا ہے سلونی قبل ان تفقدونی فرمایا پوچھنا نے تے پوچھ لے اس تو پہلے کہ تواڈے چلی نہ رہے رہی دیا گلا کوئی نہیں دسے گا سلونی احمدون
عرش تو تلے جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک مسئلہ بھی سنا دیں. فرمایا جو پوچھو قرآن جو بکھاؤں. مومنہ تے سار چکا دیتے ہیں پر منافق کھلو گیا ہے. داڑھی چند بال خود ہے. کیا ہے؟ حضور تاڑی بولی کیا دینے تھے تھوڑے بال ہوئے کھودا ہی آدھے. چلو اتنی تھوڑی میری رل دی کھودا کڑی ہے اکھڑ ہو گیا. اسے کہا لی ہر شے قرآن کے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پوچھ. اسے کہا ہر شے فرمایا ہر شے. اسے کہا پھر یہ دسو بھئی میری داڑھی پتلی کیوں ہے تے تواڈی ایڈی سونی کیوں؟ سبحان اللہ. تواڈی ایڈی گھنی تے داڑھی سونی علی دی داڑھی. میری ہمیں گنتی دے بحال نے. حضرت تشریف فرما نے قرآن دے اندر باقاعدہ طور تے داڑھی دا حکم موجود. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن داڑھی دا باقاعدہ حکم اس سنت مصطفیٰ تو ثابت ہے. اور سنت مصطفیٰ جب واضح حکم کوئی نہیں تو مقدار کتھو ہوئی. مولا علی آکھ دے با جلیا ہوتے حکم ہی وچ کوئی نہیں واضح مقدار کتھو. علی پاک کرم اللہ عدل کریم نے مسکرا کے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا. سبحان اللہ. علی قرآن اچھ کتے ہم نے فرمایا پڑھ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. میں تو پہلے عرض کی تھی نا بتوں عربی سمجھ نبی آوے تو آگ دیتی کرو سبحان اللہ. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَاكِدًا. فرمایا اللہ کا قرآن آتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ فرماتا ہے زمین پاکیزہ ہوئے تے پھل بھی سونا ہو. سبحان اللہ. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَاكِدًا. زمین بیڑی ہوئے تے چنگے پھل دیا امیدہ. فرمایا علی دا چہرہ بھی سونا ہے تے پھل بھی سونا ہے. سبحان اللہ. چہرہ بھی سونا ہے تے پھل بھی سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ انہاں کری علی فیصلہ کرے. اسی نات خان تے جتنے خوش بیٹھے ہیں حدیث پڑھ کے خوش کوئی نہیں. سبحان اللہ. اٹھیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑے مزاج بدلو تھوڑے تھوڑے بدلو. اللہ اکبر. سنیے فاروق اعظم پاک نے فرمایا فیصلہ کرے. بدو کے جانا نلی کون ہے. سبحان اللہ. ایک دے چہرے تے واٹا آ گیا. اس آگیا سی تیرے کو لویا تے تو آگ دے. مولا علی کرم اللہ عجل کریم دی ایک گل سن کے نا انہیں بدوہ دی فاروق اعظم بڑی مسنت تو کھڑے. اس بدو دی گردن کے نپ کے فاروق اعظم نے زمین تو اتے چاہ لیا. فاروق بھی تے فاروق کیا ہے. سبحان اللہ. اتدری ما ھذا. وہ جلیا جاندہ بھی ہے کون ہے. اور سنو عمر دا فتوہ پیار نالا کو سبحان اللہ. اے جورا بات ہے بلوانے دا فتوہ نہیں فاروق اعظم دا فتوہ. تے کون عدل کرسی عمر تو وقت کے پھر اس امت ہے. فرما جاندہ نہیں ھذا مولا یا ومولا کل مومن ومن لم یکن مولاہ فلیس بمومن. فرما تو نہیں جاندہ ہے میرا مولا ہی. سبحان اللہ. کہ میرا اور ہر مومن دا مولا ہے. تے جڑا مولا نہیں مندہ عمر سنو مومن ہی نہیں مندہ. ومن لم یکن مولاہ فلیسا مومن. فرمایا عمر دا فتوہ ہے جڑا علی نو مولا نہیں مندہ عمر اسنو مومن ہی نہیں مندہ. بولا عمر اسنو. چلو ان توڑے ذوق دی گل ہوئے پیار اللہ کو سبحان اللہ. سارے سیالوین میرے واسطے قابل احترام ہیں پر میں گولوی ہوں. گولہ شہید ہے مخار. میں سیدان دے دردہ نوکر ہوں. خواجہ نصیر الدین نصیر فرماندے میں تو اندس دائیں میں غدیر تے ہویا کہ بولو غدیر تے پیار اللہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ ومن اللہ اکبر. میرے خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. باقی میں پڑھ دینا
سرکی آلے و حفیظ مائی صاحب خوش نہ ہوئے تو قیامت آلے دڑے من نہ پلینا علی دا نا لاؤ سونے قبرت بھی خوش ہو ہاتھ ان کھڑا کرو نبی دی سنت بھی ہو جائے بس نبی بھی تھی من کن تو مولا آگ دے ہاتھ کھڑا کیتا ہوتی کہ میں پڑھتا ہے تے علی دے نا تے ہاتھ کھڑا کر کے دسو بس سن دی علی دا نا کہ میں لیتے ایک گل یاد رکھو پھر گل میں لمبی نہ کر دے ماں ابو سعید خدری فرمان دے نا سن ساریاں دا شعار یا بارو کوئی نواں بندہ آنا نا تو سن پتہ نہ لگنا بھائی ٹوپی شوپی تے ہے پگڑی داڑھی اندروں پتہ نہیں کون ہے ابو سعید خدری فرمان دے نا سا کول بہانا تے مولا علی دا ذکر کر دو جے متہ سوڑا ہونا سن پتہ لگنا بندہ منافق ہے جے چہرہ کھلنا سن پتہ لگنا ایمان والا ہے انہاں کہ ابو سعید خدری تو سجل بڑی بڑی کر دیتی فرمایا گل میری نہیں گل مصطفیٰ دی ہے کریم مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی قیامت کوئی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا کوئی منافق تیرے نال پیار نہیں علی دا نا کسوٹی اسے علی صاحب پر تک کیا کرو علی دا نا لیں دیا چہرے دس دینے ان کے کون ہے چہرے دس دینے کئی بندے پریشان ہوئے علی پاک دا نام سن کے تسی تے سارے ماشاءاللہ ولیاں دے جو منن والے بیٹھے تے ولیاں والے وہ نے ولی انہاں دے نے جنہاں علی نو منے بولو جنہاں علی نو باقی میں پڑھتے ہاتھ کٹ کے علی دا نام لو کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے اتنے سرکی والے ہو پہاڑی بندے ہو پتہ لگے مولا علی دے غلام نے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیونکہ جس کے ہے مولا محمدی اس کے ہے مولا مل کے کہہ لو جس کے ہے مولا محمدی اس کے ہے مولا سبحان اللہ من دس سنا جیتے نوکران دا نا ایڈا اچھا ہے وہ ٹائم دی پابندی تو نہیں ہوئی سڑک بڑی ہو کی میں پتری بات تاڑ ہوئے نہ ہوئے آج ساریاں مقام کے ہوئے ہیں جی یہ تھکے ہو ہاتھ کھڑا کرو مضبوط آساب دے مزید مومن کیوں نہیں علی نے جو بننا ہے سنیے مسلم شریف کی حدیث بھی امام نسائی نے بھی خصائص ذکر کی یہ آخری حدیث سنو تو پھر میں تو امامت دی گل سنانی چونکہ منصب امامت سیال شریف ہے ملے تو میں تو دسنا ہے بھئی امام انجے نہیں بن دے شریعت دا تے فقہ دا مسئلہ ہے امام انجے نہیں بن دے پیار اللہ کو سبحان اللہ گل تو جس دیوے نہ دیوے سمجھ تو اندر سی میری گلہ ضروری نہیں تو کنن لذت دیون لیکن سمجھ آ سی ہے میرے تو پچھے بھی گلہ کر دے رہا سو بھئی مولوی جڑیاں کیتیاں نہ سن یاد ہے سمجھ آئی سنیے ذرا بولیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا انہوں دینا ہے جدے ہاتھ تے رب نے فتح لکھ دی سبحان اللہ اٹھائیے مسلم شریف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوڑ دینا رہنا کیڑا ہو سی فرمایا میں اس دی نشانی بھی دس دے وہ اللہ رسول نال محبت کردا ہے تے اللہ رسول دے نال محبت سبحان اللہ مختصراً ویسے میں حضرت انس بن مالک دی حدیث ذکر کرنا علی پاک اللہ نال محبت کردے رسول نال تے اللہ رسول نال یہ بہت ساری حدیث ہے لیکن میں عرض کراں اور اس حدیث کو بھی امام نسائی نے نقل کی لیکن میں عرض کراں مسلم شریف کی حدیث پاک اٹھا کے پڑھیے فجر دا وقت میرے مصطفیٰ کریم نے مصلی امامت جماعت کروا کے سرکار نے چہرہ پھیریا پوچھیا فرمایا سارے آئین میرا ویر علی نہیں آیا سبحان اللہ سونا آشوبے اکائی تکلیف ہے بعض بڑے عجیب خطیم میں بیکن انہاں کہ علی دیاں کا خراب نے میں کہ جاؤ جلیا آشوبے کیا ہے
آشو پہ تکلیف ہے، سرکار نے فرمایا لے آؤ، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک لائے، علی فرمانے تکلیفہ دور ہو گئی ہیں، پتہ لگ گیا علی جیڈا بھی مشکل کشا ہے، علی دا مشکل کشا محمد مصطفیٰ شفا دیتی، سرکار نے جھنڈا عطا کیا، فرمایا جاؤ علی، صحابہ نے عرض کی تھی علی ٹورتے پہ ہیں، وہ کباڑ کھول دے کوئی نہیں، وہ قلعے دے اندر نے اسی باہر رہنے ہیں، آمنا سامنا ہوندہ نہیں، جاننا دے انہوں تو تیار۔ علی نے فرمایا فکر نہ کرو آج میں نال نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نسائی فرمانے مولا علی نے جا کے دروازہ دیوار جو چھیک لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بیٹھے علامہ سیوطی جی آپ 75 باری جاگ دو ہیں میرے نبی نو ویکھن والا۔ سبحان اللہ۔ سیوطی فرمانے علی دے نال کھیڑ دے رہنے، ڈھال بڑھائی، پھر سٹیا، بعد 40 بندیاں نے لایا تے لیا، انہوں نے کہا علی تو کیوں چاہے؟ فرمایا جی حضور نے شیر خدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کباڑ کھل گئے، صفحہ بن گئی ہیں، تھوڑا جا تصور بناؤ کہ خیبر دا قلعہ ہے، ولیاں دی چوکھٹ تے بیٹھے ہو نا تے ولیاں دے سردار دی گل ہے، خیبر دا قلعہ ہے، صفحہ بن گئی ہیں، مصطفیٰ کریم بھی کھلے نے، یہودیاں دے قلعے دا چوکیدار مرحب، ہزار بندے نال سرکی والے اکلا لڑن دا دعوے دار، لوہے چکر کے گھوڑے تے سوارے، آواز دیندے اندر تے آ گیا ہے کوئی جنت دا شوقی؟ علی جوانی پہ چڑھ دے تے کھلو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے اجازت دی، علی جاؤ انہوں بتلاؤ نبی تے اللہ دے شیر کی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بیٹھن پچھو کوئی لوہے نہیں پائے، ذوالفقاری سبحان اللہ، سونا امامہ سجایا تے علی میدان، سبحان اللہ، وہ لوہے چکر کے مولا علی جوانی پہ چڑھ دیں، عرب پھر چیزوں نے بڑا لحاظ رکھتے ہیں، عرب یا کوئی جہالت یا جگہ بھی پڑھو تو وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ مولا علی نو تاکہ اکھتا ہے نوجوانہ میرا نام سن کے تیرا آ جانا ہی تیرے واسطے تو رہے امتیاز ہے، سبحان اللہ، لنگ جا واپس تو میرے جوڑ دا، تو میرا نام ہی نہیں سنے ہونا، جانتا نہیں میں کون ہوں، مرحب۔ مولا علی نے آکے میں کوئی آپ پہ ہیں، میں تے حضور نے بھیجی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ دا سہارا ہے اور واپس جانا، اس نے کہا نہیں میں ہر بندے نہ لڑا، میری شان نہیں، واپس ٹور، میں تو کدے نہ لڑنا ہے، اس نے کہا ویکھیا تے نہیں پر میں سنیا مسلمانت کوئی علی بھی ہے، کوئی علی بھی، علی مسکرا پہن جلہ جاندہ نہیں، علی صاحب نے کلے نام نے فرمایا شکل ویکھ تو علی نہ لڑ سکتا ہے، تو علی نہ سرکی علیہ وقت کو پیار نال سبحان اللہ، سے علی صاحب عجب بات ہے، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ وجل کریم آخدہ میں علی نہ لڑنا ہے، فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیرا غلطی انداز ہے، کفر کی پتی ہے تو علی خدا کا باز ہے، اور تو علی سے لڑ سکے دل میں تیرے اندھیر ہے، کفر کی تو لوگڑی علی خدا کا تو لڑے گا ایک بار ہاتھ ملا پھر علی نال بھی لڑ لیں، ہاتھ چت پایا نا تو مولا علی نے دبایا، جیڈا جڑا ایک بار سوچی پہ گیا بھئی یہ ہے کون، ہاتھ پکڑ کے کھچیا تے چاہ کے پٹکیا نا زمین تے، انہوں نے تاج پایا ہے نا اوپرے جا گرے، تلوار چھٹ گئی، پہلی گل منہ نکلی ہو سکا سچی داسو کی تو علی تے نہیں، یہ شکست پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اور دل میرا یہ کہتا ہے تو حیدر کرام۔ مولا علی نے فرمایا پہلے مار لے پھر حسرت ہی رانی ہے، پکڑ تلوار، سنیاں دیا کتابہ پڑھو سنیاں دیا، اسوار کیتا ہے مولا علی روکیا ہے، اتھے آ کے تلوار دا سرہ لگے، خون دا فوارہ نکلے، پھر علی دی تلوار چلے، تو جو ہے سرکی آنے خود نو کپتی،
سر نو چیر دی زرہ نو چیر دی 2 ٹکڑے ہو گئے تلوار زمین چ جا دھول اڈی تے نبی مسکرا پہ فرمایا میں آکھیا نہیں میرا ویر فاتح ہے بارے میرا ویر ساڑھے ایک بزرگ نے سبحان اللہ ادھر تے بڑی لطیف گل ہے ساڑھے بزرگ نے یہ میری گل نہیں ساڑھے ایک بزرگ نے وہ بیان کیتا انہوں نے ایک بندے نے آکھا بھئی مولانا کمال کرتے ہیں کوئی کرنے والی کرے بقید مرب کو مار دیا یہ کیا بات ہوئی بھئی تلوار چلی پہلے جانتے بھی ہیں اس کی خود کے اندر کتنے کلو پیتل ہوتا تھا تو آیات پڑھیے اتنے کلو کی ٹوپی سر پہ ہو اور تلوار اس سے پار نکل جائے پھر چہرہ چیر دی ہے پھر زرہ چیر دی ہے کمال کرتے ہیں بزرگ مسکرائے انہوں نے فرمایا جلیا گلہ کرنا قرآن نہیں پڑھیا قرآن توجہ ہے خالص قرآن نہیں پڑھیا اس اگر قرآن کتھے گل لکھی پر میں نہیں میں تن دسنا چاہنا بھئی اللہ دے شیر کون ہوں گے اس اگر دسو فرمایا سورت پڑھا لم تر کیف فعل ربک باصحاب اس اگر یہ تو میں پڑھی فرمایا تو پڑھی تو پھر مسئلہ سمجھنا ذوق ہے ہاتھی لے کے کون آیا ہے ابرا کعبے نو ڈھاڑ دا ارادہ ہے اللہ مقابلے سے بھیجنا غیرن ابابی اللہ بڑیاں چڑیاں نہیں بھیجیاں جڑیاں سارے تو نکی نا جڑی سارے تو کہ قرآن ہے نا جڑی سارے تو چھوٹی تو اللہ بھیجنی ہی چڑیاں نہیں تو کوئی وڈیاں بھیجنا پر میں نہیں میں دسنا چاہنا جی چڑیاں میریاں اور دے وقت کے ہوتا ہے ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل چڑی بھی نکی تے پھر دی چونچ کنکر کیڑا سارا ہونا ہے او دے پنجے دندم دے دانے جتنا فاجعلہم قاسم ماخوذ آسمان تو سٹ دی نہ کنکر چھوٹا جیا دانے جتنا یہ ہاتھیاں دے چڑے بندے جو پار نکلی ہاتھی جو زمین ایک پیواست ہوئی تھے جی میں بھوسا بکھرے ہوئے کہ بکھرے ہوئے انہاں فرمایا جلیا جس رب دیاں چڑیاں ہو جائیاں رب دا شیر کی ہو جائے جس رب دیاں چڑیاں ہو جائیاں اسد اللہ الغالب کیسا ہوگا سبحان اللہ ایک شیر مل کے مولا علی دا نہ پڑھ لئی علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے ذکر علی کن عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے بولو بولو علی دا سبحان اللہ برن اللہ پر دل اجازت دے دے میں کہ کہہ دو کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کرو تے پتہ لگے نا بھائی سنی بیٹھے ہوئے نے مل کے کہہ لو کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی بخت والے لوگ لوگو جنا دا نارا اے بخت والے لوگ لوگو جنا دا نارا امامت بولو کری جائے امامت بولیے کیا بولیے امامت حفیظ مائی صاحب سیال شریف خواجہ شمس الدین سیالوی نے مسلح دیتا ہے کس دیتا ہے خواجہ شمس الدین انہاں کا سونا جنے تے بنگ بیٹھے بڑے بڑے سید تے بڑے بڑے اچھے تے سچے مسلح فرمائے وان ہوندی کیوں دی یہ وان ہوندی فقیر دی نگاہ ہے مسلح دیتا ہے سونا تو مسلح دیتا امامت دے 2 مسئلے کتنے؟ 2 ایک ہے مستقل امام ایک ہے کسی ایسی جگہ تے کٹھیا ہو جانا اجتماع دا جتھے مستقل امام موجود دونوں دے بارے فقہ دا الگ مسئلہ علامہ ذکا اللہ صاحب اگالی دے اندر مسجد اپنی مستقل امام بارو کوئی جیڑا وڈا جنا آ گیا نماز دا وقت ہو گیا حضرت دی اجازت تو بغیر مسلح تے کھلو سکدا اچھا بولو شریعت دا مسئلہ ہے مسلح تے کھلو سکدا حضرت اپنی مسجد مستقل امام یا قبلہ کاری صاحب نے بارو کوئی توسا پاک تو بھی آ گیا شریعت مصطفیٰ دی امام دا پہلا حق بولو امام دا پہلا
امام اجازت دے دے الگ مسئلہ ہے، امام دی اجازت تو بغیر امام ناراض کر کے کوئی جماعت کروا سکتا نہیں، بولیے یہ اللہ تعالی امام کو شان دیتی، لیکن ہوئے کون؟ مستقل امام۔ کون ہوئے؟ مستقل امام۔ تے جتھے مستقل امام موجود نہ ہوئے اتھے مسئلہ ہے بھئی 100 بندہ 1000 بندہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور جماعت کوئی بھی کروائے گا تے جماعت پہ ہو جائے، پر استحبابی مسئلہ ہے بھئی انہاں دے وچوں امام چنیا جائے، تلاش کیتا جائے بھئی جڑے تھلے نے 1000 اور سب تو چنگا جڑا کیڑا جڑا پڑھاوے جی انہاں کہ جی ویکھو انہاں سارے دے وچوں سب تو زیادہ علم والا، سب تو زیادہ انہاں کہ جی علم ہی تو سارے برابر نے، فرمایا پھر انہاں چوں ویکھو حافظ کیڑا، سارے ہی حافظ نے، فرمایا اچھا پھر انہاں چوں ویکھو عمر رسیدہ کیڑا ہے، عمر بھی برابر نے، فرمایا تقوی ویکھو تقوی بھی برابر نے، فرمایا اچھا پھر انہاں دے وچوں ویکھو بھئی آواز کی بھی خوبصورت ہے، سونے آواز بھی ایک نہیں، فرمایا بات ویکھو ظاہراً سونا کون ہے، ظاہراً ایک ترتیب فقہ نے بیان کی تھی، تو میں عرض کرا ادھا مقصد ہے بھئی جتھے مستقل امام نہ ہوئے اتھے جماعت او کرواوے جڑا پورے اجتماع چو ہر لحاظ نال ساریاں نالو چنگا جانا ہو، ساریاں نالو میرے نبی نو مسجد حرام تو کتھے لے جایا گیا؟ مسجد بولیے مسئلہ یاد کرو، میرا ایک واقعہ تو سن دے رہا سو، مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھو تے لکھ دا ثواب، کتنی دا؟ تے مسجد اقصی ایک پڑھو تے 5000 دا ثواب ہے، 5000 دا، تے میرے نبی دا گھر مسجد حرام دے بالکل نال، تے میرے نبی نو کتھے لے جایا گیا ہے؟ بولیے مسئلہ یاد کرو، مسجد اقصی، اتھے پھر کام کے کر آیا ہے، فرمایا نبیان دا امام بڑھاؤ، نبیان دا، تو یا اللہ جی امامت ہی دینی ہے، اتھے لکھ دا ثواب ہے، اتھے سونا سفر بھی کروایا ہی تے ثواب بھی گھٹایا ہی، سفر بھی کروایا ہے، محبوب اوکھے ہوئے گئے تے ثواب بھی اتھے لکھ دا ہے تو اتھے تے چنگا نے ہم محبوب مسجد حرام میں جماعت کروانے، پر اللہ تعالیٰ حکمتہ والا فرمایا 1.25 لاکھ نبی پچھے کھلے ہوئے تے کئیاں کلمہ پڑھ کے داڑیاں رکھ کے انہاں آکھنا ہے نہیں شان والے تو اور بھی تھے لیکن نبی مستقل امام تھے نا، سرکار تو گھر سرکار کا تھا، باقی باہر سے آئے تھے، تو اس لیے مستقل ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت دی گئی، فرمایا نام ابوبا تو بھی آ مسجد اقصی، یہ سارے لیا بھی یہ اٹھے، مستقل کوئی بھی نہ ہوئے تو کھڑا ہوئے مسلح تے پتہ لگے رعایت لے کے امام نہیں بنیا، حق لے کے امام بنیا۔ اچھا ایک فضیلت دے پہلو بجڑا ساریاں چو آلو، ایک ہے جنسی طور دے فضیلت، کس طور دے؟ مثال دے طور دے کوئی فیملی کسے جاتے رکی بے نماز پڑھ لئی، انہاں اممہ نے آکھیا پترہ جماعت کرا، جماعت نہ ثواب زیادہ ہے، اچھا انہیں دسو بھئی فضیلت ماں زیادہ ہے یا پتر؟ ایک آلے اوکھی تے نہیں، اور ماں تے ماں حافظہ بھی ہوئے تے کاریہ بھی تے پتر نو 4 آیتاں یاد نے، زیادہ حافظ، اور جماعت ماں کروائے گی یا بیٹا کروائے گی؟ مسئلہ یاد کرو نا، ماں کروائے گی یا ہون تے مولی صاحب آکھنے بجڑا حافظ ہو گئے جڑا کاری ہو گئی، انہاں کہ نہیں یہ جو جنساں زیادہ ہو گئی ہیں نا مختلف، اتنے ایک جنس ہی سارے مرد ہیں رجل، اور جنس ہو گئی ہیں مختلف، عورتہ بھی ہیں تے مردہ بھی ہیں تے بچے بھی، ہن امامت دا حق مرد کروائے گا، الرجال قوامون علی النساء فللذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے مرد نو عورت تے فضیلت عطا کی تھی، چونکہ جنسی طور تے آل ہے، اس واسطے عورت بھاویں پڑھی لکھی پر جماعت کون کروائے گا؟ مرد کروائے گا، بیٹا کروائے گا۔ ہن سنیے مسجد اقصی دے اندر ایک جنس ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ بولیے سرکی آلیاں
بول پاؤ میں تھوڑی غلطی نہ کرتا میں سیدھا کرا کے ویسے کتنی جن صحیح اچھا یہ دسو بھائی جنس اگر ایک ہی جبریل باقی نو نماز چلا کے باہر نکل گیا یہ کیڑی حدیث ہے علماء بیٹھے مسلم شریف کی حدیث ہے نا میرا تے کوئی ایسی گل ہے بھائی جبریل آ کے سونے پڑھو تو میں باہر گڈی کول کھلا اینے مولویاں دے ڈرائیور کر دے استاد اندر نماز پہ پڑھ دے پیراں دے بھی اکثر انجے آ رہے ہیں بڑے گھٹ ہوندے بڑے خاتم نمازی ہو استاد اندر گیا ان کی نماز پڑھا جبریل ایسا ڈرائیور نہیں سونا مسجد ایک ساتھ آئے ہیں کیوں فرمایا نبی نے توڑا استقبال کر سونا کچھ خطبے شطبے بھی ہونے تھے تے آخر تے اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی جڑا نا امام الانبیاء پڑھے پھر کوئی حدیث میں کم از کم ایسی نہیں پڑھی وہ جبریل آ کے ہوئے تسی پڑھو تو میں کھلا تو پتہ لگیا جنسا کتنی ہو گئی ہیں بشر بھی تے بولو بشر بھی تے نور بھی اور کتنی ہو گئی ہیں جبریل دے بارے تے بشر دا کول بولیے قرآن دی قائد ہے لیکن وہ نہیں نہیں یہ ویسے مثل بڑھ کے آئی ہے بشر ہے یہ تو سارے تجمہ ہے پوری امت دا انہاں کے بھامے آنکھ دا رہا بشر پر مندے نبی آکھے دے بات مندے ہیں جبریل آکھے دے پھر مندے حالانکہ دو میں گلہ قرآن ہے دو میں گلہ انہی گلہ حضرت انہاں کر نہیں پر جبریل جیسے نہیں نور ہے ادھے نال تے بشریت دا کوئی تعلق میرے مصطفیٰ کریم تے بشر نے بشر ہیں تے نبی ہیں رسی نبی دی نورانیت دے بھی قائل انہاں کہ جنس ہو گئی ہیں مختلف بولو جنس ہو گئی ہیں انہوں نے آکھیا بھئی مسلح محمد تے ہوا آگے بھئی جیڑا ان بھی آلہ ہوئے تے جنسی طور تے بھی آلہ بولو بولو توجہ رکھو جنسی طور تے بھی تو تے میں جگڑ دے رہ گیا میں نور ان کے بشر ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا سارے پچھے کلو ہونا لوگوں نے پتہ لگ جائے پر نوری بھی پچھے ہیں بشری بھی پچھے اللہ تعالیٰ یار نو وہ مقام عطا کیتا ہے فرمایا جو سدرۃ المنتہا ہے فرمایا جبریل رک جائے گا میرا نبی اٹھے جائے گا جتنے جبریل دی نظرہ دی انتہا ہو جائے گی لوگوں نے پتہ لگ جائے کہ نور بشر انہوں نے جیڑے نے حقیقت محمد دی خود مصطفیٰ کریم دی شان کون جانتا ہے سبحان اللہ بحمدہ ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑ حضرت بیٹھن میں ایک حدیث عرض کر دے ماں سرکار ایک جگہ تے پڑاؤ کی تسیہ بنا ایک بندہ گزرے تو داچی لگی ہوتا ہے سرکار نے اپنی نبوت پیش کی اس اگر جو نبی ہے سچا تے 10 میری اٹھنی دے پیٹ اس کیا سرکار خاموش ہو گئی اتنی امت دے ہون بھی کچھ معلومی جڑے آدھے نبی جاندہ تے بول در سرکار چپ کر اس پھر آتے اس اگر یہ نبی ہوتے بتلاؤ سرکار چپ کر تیسری مرتبہ بولیا نا دیکھ صحابی نے بازو پکڑ لیا انہاں کہا آئے میں تندستہ تیری اٹھنی دے پیٹے چ کیا سرکار دے چہرے دا رنگ بدل گیا کہا میں تندستہ ہے فلاں جگہ تے اٹھنی نال برائی کی دیا زلیلہ تے ہن پوچھتا ہے میری اٹھنی دے پیٹے چ کیا ہے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے سرکار نے فرمایا میں جو چپ کر کے پردہ پا دیتا ہے تو کیوں کھول عرض کی تھی یا رسول اللہ جو اسی سارے چپ کر دیتے آقدہ جاندہ کوئی نہیں پر میں انہوں دسنا چاہنا نبی تے نبی دے ٹکڑے کھان والے بھی ایک اللہ جاندہ نبی دے ٹکڑے کھان والے بھی ایک اللہ بولو ایک اللہ سبحان اللہ و بحمدہ نور بھی پچھے تھے بشر بھی میرا نبی بریلی دا تاجدار بول پہ فرمایا جلیت تے گلہ ہی کوئی نہیں بس جتنے بھی ہیں سارے تو اچھا میرا ہی نبی ہے اور بولو سارے تو اچھا سبحان اللہ بمن اللہ پر بریلی دے تاجدار مولانا شاملہ حمریلوی رحمت اللہ علیہ ملکی قوریت زبانوں کے سب سے سب سے سب سے سبحان اللہ
مسلے انجے نہیں ملتے پھر یہ حضرات کو خوش نصیبی ہے کہ جتے بہت سچے تے اچے تے سونے جنے بیٹھے ہوں تے جدو خواجہ شمس الدین سیالوی دا ختم پڑھیا جا رہے ہو آئی تک الحمدللہ آباؤ اجداد تو ڈیوٹی آ رہی ہوئے یہ ڈیوٹیاں ہنجے نہیں لگ دیاں جنہاں سونے پسند کر جنہاں سونے سبحان اللہ تائیداری گوڑا چکے میں گوڑا شریف دا بولا حضرت تائیداری گوڑا بیٹھے ہیں نا سیال شریف چونکہ آپ سب تو آخری خلفاء جو ہیں بزرگ خلفاء پہلے تو بیٹھے حضرت تائیداری گوڑا فرمائے میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت دی کانڈ پچھے بیٹھے سامنے ایک بزرگ آئے غالباً سید حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ انہیں اجازت لئی نہ تھی حضرت نے نہ لیا تو میں سید حیدر علی شاہ تن اجازت تائیداری گوڑا فرمائے میں کانڈ پچھے بیٹھا نا میں نصرت ہوئی میں کہا کدھے تے ویڑا آسی بھئی مرشد میرا نام ہی لیسے مرشد میرا نام ہی فرمانے کانڈ پچھے بیٹھے خیال ہی آیا نا خواجہ شمس الدین سیالوی مسکرا کے پچھے تک کیا فرمایا کدھے تے میرا علی شاہ بھی ڈرنے سبحان اللہ اللہ ایت اللہ میں علامہ زکاء اللہ صاحب نے دس ہے حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے آمنی نا آپ تے بنگلہ تے ہونا حضرت خواجہ محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تے بیٹھے ہونا شیخ نال تو گل ہو رہی ہونا اتو گل سبحان اللہ و بحمدہ یہ اجے تعلق بناؤ نا بس شیخ جتھے بھی ہوئے نا گلنا شیخ نال ہوندیاں نا گلنا شیخ نال سبحان اللہ و بحمدہ این دا تعلق مضبوط کرو اور مبارک بستی چران والی اللہ تعالیٰ اس طرح دی عزتہ دے دے وے تے پھر انہاں دی قدر کر پھر انہاں دی اے جڑے مزار نے میں اتھے پر مڑیا تو قبرستان ہے مزار ایڈا دور کوئی یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی قبلہ لکھے تے صبر سرابر شریف کے اندر میر سید عبدالواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ لکھے تے جان دو نا صبر سرابر شریف یہ اوہ جنہوں اعلیٰ حضرت بھی فتاوہ رضویت جتے صبر سرابر آتے نام شریف آتے اس درجے دا میر سید عبدالواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ اور مولانا تھانوی بھی لکھے پھر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا وصال ہے ہر قبر ایک کو جائی نہیں ہوتی سمجھ آ رہے یہ اور سنجے نہیں ہو رہے قبرت کئی پہیاں مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے مسئلہ کے دو بند وہ بھی یہ گل لکھتا ہے وہاں دے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتیاں دا تائیدار تھے پھر میں جدو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو جا کے مدار اتاریا گیا کتنے فرشتے آنے ناتا و ملکان نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے نکیرین کتنے تو آگے کہ من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حضر جل محمد یا فی حق حضر جل توبہ کے سمدھی روایت اتنا سوال بخاری مسلم میں ایک سوال ایک الگ بحث ہے انہوں آگے آئے انہوں بٹھا دیتا فرمایا حلی قطب الدین کو لو پچھی گل نہیں تے دو ہو رہا دو انہوں کسی دا حساب لینا لے تسی کیوں آئے ہو انہاں کہ تسی حساب لینا لے تو سن اللہ بھیجیا پچھن دی لوڑ کوئی نہیں ہے میں جاندا ہے میں اس نو جاندا کہ میں جاندا ہے تے میں تھانوی صاحب فرمانے علی چار بیٹھے ہیں دو حساب لینا لے تے دو منع کرنا لے فرمایا چار علی گئے نہیں جے دو تو وہ جڑے آخری دو آئے نا وہ رکا لے کے آئے نا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا قطب الدین بختیار کاکی قطب الدین بختیار اس طرح قطب الدین بختیار کاکی انہاں کری کیسا سلام دعا دے نا خاتی کے بعد گال لکھی ہو دی آل آوال سیالوی صاحب خط کھولیا نا قطب الدین بختیار کاکی علامہ تھانوی آکھدا ہے میں نے خط کھولیا نا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطب الدین تو میرا کتب ہے جب تک تو دنیا تیرے ہے نا تیرے وجود نہ اللہ جہان آباد رکھا ہون آگے عالم قبر عالم برزخ ہے تیرے فیض موسم مقایا کوئی نہیں فرمایا قطب الدین رب پہ آکھدا ہے تیرے وجود دی برکت نہ آج تو لے کے قیامت تک اسا دلی دے قبرستان تو عذاب اٹھا اسا دلی دے قبرستان تو عذاب سرکی آلے وقت بخت نہیں تو آٹے جو ایٹے ولی لیٹے میں تے اکثر سرکی جنہاں نو قبر اللہ بنجھنو بھی خوش نصیب ایو اللہ دے بندے ستے ہوئے نے جو تو ایک واری لگ ونجن کئی دیاڑے اللہ عذاب اٹھا لے جو تو مزارہ دے اندر پہ آمن سبحان مرنے سارے ایک کو رہا نہیں ہوندے
کہیں ہے جائے مردین بجن دیا قبر اگلے بڑے عجیب قسم دے عذاب کہیں ان بھی مردین سبحان اللہ و بحمدہی موت دے پیغام پچھے آنے تے اللہ دے سلام پہلے آوے قرآن دی قائد سنامو سبحان اللہ ویسے انتظامی سامان منگوائے تھے مطلب ہوتا مولوی جی باس کرو یہ قرآن سارے دی موت ایک ہو جائی حفیظ مائی صاحب دور سو رہے ہیں جی اور میاں جاز صاحب دور سو رہے ہیں توڑا میرا کیوں نہیں فرمایا نہیں قرآن پڑھتے ہیں پتہ لگے موت کیوں دی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ پر مالک کائنات فرما دے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ فرمانا ہے کئی بندے دی موت ہی دی ہوندی بھئی فرشتے آنے نا یضربون وجوہم ادبارہم چہرے تے بھی مار دین تے پشتاں تے بھی کان سجا دین تے بوتھے بھی سجا دین لوگوں کو پتہ نہیں لگتا اس تے گزردی پئی جدی موت دا وقت کہ وذوقوا عذاب الحریق اللہ دا قرآن ہے قصہ کہانی نہیں عذاب دیاں وعیدہ بھی سنا دین یا اللہ سارے ہیں مرنا ہے فرمانے سورۃ النحل پڑھ کر پتہ لگے محمد کریم دے غلام کے میں مر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ پر نبی دی غلامی دے اندر موت آوے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم واقعہ بھی موت آوے پھر یضربون نہیں طیبین پاکیزہ صفات نیک لوگ مسلیاں دے وارث نبی دے علم دے وارث علی دے فیض دے وارث یقولون السلام علیکم بلکہ ایک غلطی دے بندیاں بھی نقل کی تھی حدیث مصطفیٰ دی فرمایا کلہ وقت ملک الموت نہیں آندہ 500 فرشتہ جنت تو گلدستے لے کے سبحان اللہ 500 فرشتہ جنت تو جا کے مبارک دینے سونا وقت گزارے اللہ آخرے آج جنت تیار ہے آج جنت رسال بن ماغ دا وصال ہوئے نا سرکار تشریف لے گئے نبی علیہ السلام نے نا گھر دے اندر تشریف رکھی تو ویڑے ورلے بندے بیٹھے حضور پورا قدم نہیں رکھے پھر حضور نے اپنے گھٹنے سینے نہ لائے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حبیب بندے تے ورلے بیٹھے ہیں پر تسا ان چلے جو مدہ گھاٹے مجمع چل دے سرکار نے فرمایا تسا نہیں تکیا پر نوری فرشتے ہیں میرے یار دا ویڑا بھر رکھے سبحان اللہ ساتھ میں ماں دا ویڑا نوریاں نہ بھرے ہوئے یا رسول اللہ صاحب گھٹنے پہ کیوں این لالن سنی اللہ سرکار فرمایا باہر دی جا کوئی نہیں تے فرشتے نے پر لیڑے کر کے من جا دیتی بات ایک بہ رہے ہیں تے بعد چتری ہے میں آکے ایڈا دورو جو آسمان چھوڑ کے میرا یار ویکھنا ہے میرا سیابی فرمایا میں گھٹنے لیڑے کتن میں کیا آپ تم ہی میرے سیابی نو ویکھ سرکار فرمانے جنازہ اٹھیا سعد بن معاذ کا تو بڑا کڑیل جوان ہے قد کاٹ پالا سونا نبی دا سیابی اگر سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھیا نہ تے وزن کوئی نہیں جس دیا تر دا ہمیں لگتا ہے جی میں ہوا بیچ کچھ لوگوں گل کر دیتی انہاں کبھی یہ شاید سختی کر دیا ہے یہ کوئی کام خراب ہو گیا وزن ہو گیا ہے میرے نبی دی کرنا تھے آواز پہنچ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق چبلا پہ مار دیں میرے کوڑو پچھو میں دسا رسول اللہ سچائی میت ڈیڑا کڑیل جنا تے وزن کوئی نہیں سرکار نے فرمایا تو سا تکیا نہیں نا 70,000 نوری فرشتہ میرے یار دی منجی نو کندہ دے کتنے فرشتے جیدے غلامہ دا حال ہے ویسونے دا اپنا حال کیا ہر قبر ایک ہو جائے قبر ایک گل قبر دی کریے نا سارے دی قبر موت ڈراونی بلکہ صوفیات فرمانے جلیا خوشی نال جا قبر ہو بھی جتھے یار ملن نے وعدہ کیتا حضور نے وعدہ کیتا ہے فرمایا فکر نہ کری جب سارے کانڈ کر کے ٹر گئے نا رومی نہیں میں قبر اتنے بان واسطے آنا کہ نہیں آنا لحد میں شکر خیشہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے یہ بریلی تائیدار نے یہ جو تضمین میرے خواجہ نصیر الدین نصیر شعر سنو تے پہلے تو مفہوم سن لو تاکہ مزہ آوے تو میرے پیر نصیر الدین نصیر اللہ رحمت فرمانے ماں پتر نو نواوے نا تو تھوڑی دیر مٹی نہیں چھوڑ دی بہون نوایا ہے
میڑا ہو جائے گا فرمایا چنگی بلی سیانی برادری جنال مولوی صاحب بھی رل کے نوا دعا کے چٹا کفن پوا کے خوشبو لا کے رکھ دے کتنے فرمایا جلے ہو جو مٹی چرولنا ہے تو پھر نوایا کیوں ہے چٹے کفن کیوں پہنائیں خوشبوہ کیوں لائیں میرے خواجہ نصیر الدین نصیر شیر بعد ہی سنا پہلے گل سن لو تاکہ تو مزہ آگا چونکہ لفظ تھوڑے ایسے نا میرے بھی نصیر الدین فرمانے اس واسطے نہیں نوایا کہ مٹی چرولنا ہے فرمایا سونا بن کے جا جو سونے دی ملاقات کر سونے دی زیارت کرنی ہے میں تو پیر صاحب دے لفظ سناؤں پیار اللہ کو سبحان خالد صاحب ایک گوڑا شریدہ لگا سبحان اللہ بابن اللہ کر میرے خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اس وقت نہ لایا نصر حضور آوے سمجھ ضروری ادا وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ سبحان اللہ و بحمدہ بس سوچو ذرا سامنے جو حضور ہو سکے سامنے سرکی آلے ہوں میں نات خانہ جتنا سریلہ کوئی نہیں سرکار دا سنا خان تھے پر بات تم اتنی عرض کر دے ماں یہ آکھنا بھی خواجہ میر علی شاہ دی سنت مائی آخنا بھی خواجہ میر علی شاہ دی پر مائی آخنا سرکی دے بندے واسطے نہ ہوئے انشاءاللہ نبی واسطے ہو انشاءاللہ یہ آخری میری گل ہے دل دیا کرنا نال تھوڑی جی توجہ کرو قبر اچ بندہ گیا ہے کہ ہر کوئی چھوڑ کے ٹر گیا تو حضور آ گیا تو حضور حفیظ مائی صاحب گیا سرکار نے فرمایا آوے تمہیں نے بھائی تے میرا نے بھانا بھی ایک میاں محمد شریف صاحب گیا سرکار نے آکھو شاڑیاں نے بھانیاں بھی گئے جی لجپالیاں ویکھو محمد علی صاحب حضور آ گیا سامنے حضور کھل لیں سبحان اللہ ببن اللہ پر چھاڑ دی جانے آنے کوئی بھوئے اگے حضور دی گل ہے نا شاہ سلیمان توسی پاک کو ایک بندہ اٹھیا نا فرمایا کہ خضر کو دیکھنا ہے انہوں نے دیکھ سوں فرمایا یہ خضر ہے ہر کوئی بچ پیا شمس الدین سیالوی بیٹھے سونا تو خضر کو نہ دیکھ سو سارے جو دیں ہر کی سونا میں اس نو نہ بیکا جنو خضر بیکھڑا ہے میں انہوں نہ بیکا جنو بات ویلے ہوندے کچھ لمحے ہوندے سینے لایا فرمایا اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ بات رنگ ان لگین کوئی جلال پر تو ٹریا کوئی گورڑے تو بڑے بڑے شاباز ٹرے جا کے حاضریاں دیتیاں میں کن مبارک بات دے ماں اور اپنے آپ کو بھی خوش نصیبت سمجھا اس مبارک اور عظیم لوگاں دے عرص دی محفل دے اندر اللہ سن شرکت دی توفیق اور سعادت بخشی اللہ تعالیٰ دوران تقریر کوئی غلطی غصہ ہویا اللہ محبوب دا امتی سمجھ کے نمخار سمجھ کے اللہ معاف فرماوے اللہ تعالیٰ سن زندہ محبوب دی غلامی چ رکھے موت محبوب دی غلامی چ عطا کرے الحمدللہ ادارہ تواڈے کول موجود ہے حافظ بناوے سن کل قیامت اللہ کچھ لوگوں سے جنہ دے سر تے نوری تاج سورج دی روشنی بھی اگر سامنے ہوئے تو شرمندہ کر دینا لوگ پچھڑ ایک کون ہیں نبیین ولیین غوثن قطب نبدان جواب آوے نا حافظہ دے ماں پہ ہوئے حافظہ دے ماں پہ ہوئے من دسو قیامت والے دیڑے نوری تاج پا کے جو حافظہ دے ماں پہ بیٹھے ہو سی یہ دے بھی کوئی عزت ہو سی جب حافظ قرآن کئی ایسے خاندان دے بندے جنہ واسطے دوزخ دا آرڈر ہو چکے ہو سی
جی حافظ قرآن عرض چکر سی مولا میرے ہی میرے پڑھاوڑ جدہ بھی ہاتھ بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ فرما سی چلو قرآن واسطے تیرے نال پیار کیتا معاف کرو انہوں ہی جنت جان الحمدللہ ادارہ موجود ہے اچھے نیک لوگ موجود ہیں کم از کم ہر گھر حافظ ہوئے ایک حافظ ہوئے ہر گھر اور الحمدللہ جتے بچیاں دی تعلیم جاری مائی صاحبہ اب یہ مشیرہ پڑھا رہی ہیں تو کم از کم بچیاں اس حوالے نال لازمی بچیاں نالو بھی بچیاں دی تعلیم ضروری نے اسلامی اکثر اوقات ایسے مسائل اسی سن دیا بھئی حیران ہوئے نے وہ لوگ کیا پتہ اللہ تعالیٰ سن صحیح معنی دین دی سمجھ عطا کرے اللہ تعالیٰ حضرات دے درجات بلند فرماوے انہاں دے فیض نو اللہ تعالیٰ قیامت جاری اس طریق فرماوے